تطہیر پر بات ہو رہی تھی. جیسا الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ آیت تخیر الگ بات ہے، آیت حجاب الگ بات ہے، اور آیت تطہیر جو ہے یہ الگ چیز. اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں. اللہ کے جتنے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں جو گزرے ہیں، وہ سب معصوم ہیں، اور ان کی عصمت جو ہے وہ ملائکہ سے بھی زیادہ شان والی ہے، کیونکہ معصوم تو ملائکہ بھی ہیں. لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جو معصومیت ہے، وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی معصومیت جو ہے وہ ملائکہ سے زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملائکہ کی معصومیت یا عصمت جو ہے وہ اضطراری ہے، یعنی وہ مضطر ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان میں اللہ نے گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں رکھا. کیا مانا؟ مثلا ان میں قوت حیوانیہ ہے ہی نہیں، ان کو بیوی کی ضرورت ہی نہیں، خواہش ہی نہیں، ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں، تو انہیں کیا پڑی ہے کہ کھانے پینے کے لیے اور عورت کے لیے چوری کریں، ڈاکہ ماریں، رشوت کھائیں، غلط کام کریں. وہ تو پاک ہے. اور ان کی تو شان یہ ہے، صفت یہ ہے کہ اللہ کے شان والے بندے ہیں، اور لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو حکم کرے کبھی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتے ہیں. تو وہ تو معصوم ہے ہی، چونکہ ان کی عصمت جو ہے وہ اختیاری نہیں ہے. اس لیے معصوم ہونا الگ بات ہے، لیکن معصومیت انبیاء کا شان زیادہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں لیکن اختیاری کہ اللہ نے قوت دی ہے، اللہ نے ان میں مادہ حیوانیت رکھا ہے، مادہ شہوانیت رکھا ہے. اللہ نے جہاں ان میں قوا ملکیہ رکھے ہیں وہاں قوا جو ہیں وہ حیوانیہ بھی رکھے ہیں. ان کو اللہ نے جہاں قوات علمیہ سے اور قوات فکریہ سے اور قوات نظریہ سے اور قوائے ملکیہ سے نوازا ہے، لیکن وہ بشر ہیں، انسان ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں اور رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، کیونکہ مجھے نیند کی ضرورت ہے. فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. تو اس لیے کہ طاقت ہو اور پھر آدمی گناہوں سے محفوظ رہے تو یہ مقام عصمت بہت بلند ہے. اس کی مثال یعنی آپ سمجھ لیں کہ مثلا ایک آدمی ہے، نہ مرد ہے، وہ خسرا ہے، خنسا مشکل ہے. اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ ایک حسین و جمیل عورت رات میرے کمرے میں رہی لیکن میں نے بری نظر نہیں ڈالی، کون سی نیکی ہے؟ اس کو ڈالنے اس میں ہے ہی نہیں، قوت ہی نہیں. کمال تو تب ہے کہ امراۃ العزیز ہو، وقت کے مقتدر گھرانے کی عورت ہو، محلات ہوں، جمال ہو، اور خود حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پھندے میں، اپنے جال میں کسنا چاہے لیکن پیغمبر کہے کہ معاذ اللہ، تو یہ مقام عصمت ہے. جبکہ آپ ان کے ہاں ایک غلام ہیں، خریدے ہوئے ہیں، یعنی حالات کے مطابق بھی وہ کسی بات کا انکار نہیں کر سکتے.
اور حالات دنیاوی کتابیں بھی اگر وہ اپنے مالکہ کی خوشنودی حاصل کر لیں تو اور ان کو زیادہ آرام ملتا، لیکن وہ مقام عصمت ہے کہ اس وقت بھی پیغمبر کی زبان سے ایک بات نکلی کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کیا کہہ رہی ہو، مجھے دعوت گناہ دیتی ہو۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ عصمت انبیاء جو ہے وہ زیادہ شان والی ہے، اس لیے انبیاء کی شان ملائکہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ ملائکہ کی بڑی شان ہے، لیکن جبریل علیہ السلام ایسے ہیں جیسے حضور کے خادم ہوں۔ جبریل علیہ السلام اذن لینے کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ جبریل علیہ السلام براق لے کے آتے ہیں، سواری لے کے آتے ہیں، حضور کو سوار کرتے ہیں اور ساتھ جاتے ہیں خدمت کرتے ہوئے، مشایعت کرتے ہوئے۔ تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں معصوم جو ہیں وہ صرف انبیاء ہیں۔ اللہ کے رسول معصوم ہیں، اللہ کے انبیاء معصوم ہیں، صحابہ بھی محفوظ نہیں، معصوم نہیں ہیں، اور اہل بیت بھی معصوم نہیں ہیں، ازواج رسول بھی معصوم نہیں ہیں۔ ہاں البتہ وہ محفوظ ہیں، لیکن معصومیت کا مقام جو ہے وہ الگ ہوتا ہے اور محفوظیت کا مقام جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے صحابہ کو مقام محفوظ پر تو پہنچا دی، لیکن وہ جو نبی کا مقام ہے وہ الگ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن اہل تشیع حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے نبی معصوم ہیں، اہل بیت بھی معصوم، جیسے نبی معصوم ہیں، ہمارے 12 امام بھی معصوم۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جس پر کوئی دلیل نہیں، نہ اللہ کے قرآن سے وہ کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں جو اس بات پہ دلالت کرے کہ اہل بیت معصوم ہے، نہ وہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ اہل بیت معصوم ہے اور 12 امام جو ہے وہ بھی معصوم ہے۔ تو اب ان کے نزدیک صرف یہ آیت تطہیر ہے جس میں وہ اپنے پسند کی تعویل کرتے ہوئے، اللہ کے قرآن کے معانی میں تحریف کرتے ہوئے، اپنے اس مسلک کو ثابت کرنے کے لیے وہ 2 باتوں پہ زور دیتے ہیں۔ ایک تو اہل بیت معصوم ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ازواج رسول اللہ کا اہل بیت سے تعلق ہی نہیں۔ اچھا، پہلی اگر ان کی دلیل ہم مان لیں کہ وہ معصوم ہیں تو قرآن تو کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ تم رجس کو ہم دور کریں، مانا کہ رجس تھا تو دور کریں، اگر تھا ہی نہیں تو پھر دور کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ تو سب سے پہلے تو قرآن کی ہی آیت دلالت کرتی ہے کہ اگر اہل بیت معصوم ہے تو معصوم کو پھر معصوم بنانے کا کیا مطلب؟ معصوم تو تب بنایا جا رہا ہے کہ اللہ تب پاک کر رہے ہیں کہ پہلے کچھ ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تب پاک کرنا چاہتے ہیں، اس رجس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آیت بھی ان کی تائید میں نہیں آتی۔ اور دوسری ان کی جو دلیل ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ صرف اطرت رسول ہے، اہل بیت جو ہیں وہ صرف 5 ہیں، ان کے علاوہ ازواج رسول جو ہے وہ اہل بیت نہیں ہیں، یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی کوئی باوزن دلیل ہو، محض ایک ان کا ایک تعویلات۔ اور اس کی وجہ کیا بنی کہ ایک حدیث مبارک ہے جس کو حدیث ابا کے نام سے مشہور، ابا کہتے ہیں کپڑے کو، تو حدیث ابا جو ہے وہ بڑی مشہور ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، جو حضور کی بیوی ہیں، امہات المؤمنین سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے،
حضرت علی آتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا آتی ہے، اور اسی طرح سیدنا حسن، سیدنا حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آتے ہیں، اور یہ آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے، اس کے بعد کا قصہ ہے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ آیت نازل ہو چکی ہے، اس کے بعد کی بات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کیا، قریب کرنے کے بعد ایک اپنی چادر مبارک جو تھی نا، جس کو حضور کے پاس، اس چادر کو اوپر ڈال دیا، اور ان سب سے کہا کہ تم چادر میں آ جاؤ۔ یہ سب چادر میں آ گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ان کو چادر اڑا دی، اپنے قریب کر لیا، اور اس کے بعد دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب بی سلمہ، ام سلمہ بھی موجود ہیں، انہوں نے خواہش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا انک علی خیر، تم تو پہلے سے بہت بھلائی پہ ہو۔ تو اس حدیث آبا کو یہ سامنے لے کر اہل بیت کو محصور کر دیتے ہیں کہ بھی اہل بیت جو ہیں بھی خمسۃ، صرف یہ 5 ہیں، اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ۔ تو یہ صرف 5 ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حضور نے ان پہ چادر ڈالی نا، تو بی بی ام سلمہ کو تو اس میں آنے ہی نہیں دیا، تو وہ کیسے اہل بیت میں ہو گئی؟ تو ان کی جو سب سے بڑی باوزن دلیل ہے وہ یہ۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ لفظ اہل بیت میں اگر حضرت علی، حضرت حسن، حسین، بی بی فاطمہ داخل ہیں، تو پھر کپڑا ڈال کے دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھنڈے دل سے بات کو سمجھیں کہ جب اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور قرآن حضور پہ نازل ہوا، تو اللہ نے حضور کو بتا دیا ہوگا کہ اہل بیت سے مراد یہی ہیں، آپ کے اہل بیت حضرت علی ہیں، بی بی فاطمہ ہے، حسن حسین ہیں، بس۔ تو پھر ان کو کپڑا ڈال کے اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اسی لیے کہ آپ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں عربی کی اصطلاح میں تحصیل حاصل۔ مثلا یہ اینک میرے ہاتھ میں، اگر میں کہوں کہ ڈاکٹر صاحب اینک دیجیے، اینک دیجیے، تحصیل حاصل ہے، وہ تو میرے پاس پہلے موجود ہے۔ موجود کو کون مانگتا ہے؟ مانگی تو وہ چیز جاتی ہے جو غیر موجود ہو۔ جیسے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ ان ابراہیم خلیل کا، ابراہیم تیرا خلیل ہے علیہ السلام، قد دعا بمکہ تھا، اس نے دعا مانگی تھی مکہ کے لیے، میں بھی تو تیرا حبیب ہوں نا، میں دعا مانگتا ہوں مدینے کے لیے کہ اللہم بارک فی مدنا، کہ یا اللہ اس کے مد میں برکت عطا فرما، سا میں برکت عطا فرما، اس کے ارزاق میں برکت عطا فرما، ہر چیز میں برکتیں عطا فرما۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مکے کے لیے نہیں مانگی، مدینے کے لیے مانگی، کیونکہ مکے کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام پہلے مانگ چکے ہیں اور آپ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو چھوڑا تھا تو اس وقت دعا مانگی تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ تو حضرت ابراہیم کی دعائیں اللہ نے قبول فرما دی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے تو دعا مانگی، لیکن آپ نے مکے کے لیے دعا نہیں مانگی، حالانکہ حضور کا مولد مکہ ہے، حضور مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کی بعثت مکے میں ہوئی، آپ کو نبوت مکے میں ملی،
آپ پہ قرآن مکے میں آیا، مکے میں نماز 1 کا 1 لاکھ ملتا ہے، لیکن حضور نے مکے کے لیے دعا نہیں مانگی۔ اچھا، اسی طرح حضور نے عرض کیا کہ یا اللہ انی اجعل ما بین لابتیہا، کہ یا اللہ میں ان 2 جانب کے پہاڑوں کے درمیان میں جو علاقہ ہے، انی احرم ما بین لابتیہا، میں بھی مدینے کے اس علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ لیکن حضور نے مکے کے لیے دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ میں مکے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ وجہ کیا تھی کہ مکہ تو پہلے سے حرم تھا، مکے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے حرم بنا دیا، تو اب جب وہ پہلے سے حرم موجود تھا تو حضور کو کسی دعا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مدینہ منورہ حرم نہیں تھا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرم بنانے کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ مہربانی فرمائے کہ مکہ تو حرم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ما بین لابتیہا، یہ 2 جانب جو ہیں مدینہ منورہ کی، ان دونوں کے درمیان میں جتنی علاقہ ہے میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں، تو آپ بھی قبول فرما کے اس کو حرم قرار دیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا تو اس چیز کی مانگی جاتی ہے جو موجود نہ ہو، اگر چیز پہلے سے موجود ہے تو اس کی دعا مانگی ہی نہیں جاتی، وہ تو تاثیر حاصل ہے۔ تو اسی سے اب ہم اندازہ کریں کہ بھئی اگر یہ اہل بیت ہیں تو پھر حضور کو چادر ڈالنے کی اور اتنا تکلف فرمانے کی اور پھر اللہ سے مانگنے کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت کہنے کی ضرورت ہے۔ تو صاف ظاہر ہوا کہ اصل یہ قرآن کی آیت آئی تھی حضور کی بیویوں کی، اصل یہ آیت آئی تھی ازواج مطہرات کی، اصل یہ آیت آئی تھی امہات المؤمنین کے لیے۔ جب اتنی بڑی شان ملی ان کو تو حضور نے چاہا کہ میری حضرت بھی شامل ہو جائے، میری اولاد بھی شامل ہو جائے، کہ ازواج کے لیے تو اللہ نے قرآن میں اتنا بڑا فیصلہ فرما دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اللہ میرے ان بچوں کو بھی ان میں شامل فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ ہم اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ نص قرآنی سے اہل بیت ازواج رسول اللہ ہیں، لیکن دعائے محمد مدنی سے اہل بیت اولاد رسول اللہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ تو ہمارے نزدیک ازواج بھی اہل بیت ہیں، ہمارے نزدیک سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد بھی اہل بیت ہیں، ہمارے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں کہ ازواج رسول کا اہل بیت ہونا تو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، لیکن عطرت کا اہل بیت ہونا جو ہے وہ حضور کی دعا سے ثابت ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ان پہ صدقہ حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے صدقے کو حرام قرار دیا۔ اب بی ام سلمہ کا کہنا کہ میں چادر میں آ جاؤں، تو علماء نے فرمایا کہ اس کی 2 وجوہات تھی۔ ایک تو آیت حجاب اتر چکی تھی، یعنی پردے کی آیت اتر چکی تھی، تو حضرت علی کے ساتھ وہ چادر میں کیسے آئے؟ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جب اللہ ان کے بارے میں اہل البیت کا فیصلہ فرما چکے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ تمہیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے، انک لا خیر، تم تو پہلے بلائی پہ بیٹھی ہو، تمہارے لوگوں کا فیصلہ تو اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے، تو تمہیں تو اس میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ثابت ہوا کہ اہل بیت محفوظ ہیں، معصوم نہیں۔ اہل بیت سے مراد ازواج محمد مصطفیٰ ہے، اور قرآن میں جہاں جہاں لفظ اہل بیت ہے۔ اب سیدنا ابراہیم کے قصے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر کو اللہ کے فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی بچوں کی، تو ان کی بیوی حیران ہو گئی کہ میں بوڑھی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے، اب ہمیں اللہ بچہ دیں گے، عجیب بات ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا یا ویلتا االد انا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت۔ تو اللہ کے فرشتوں نے اہل بیت کس کو کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ اہل بیت کا اطلاق جو ہے وہ ازواج پہ ہوتا ہے، وہ زوجہ پہ ہوتا ہے، وہ ازواج رسول پہ ہوتا ہے، وہ امہات المؤمنین پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں گئے
ان کی بہن ڈھونڈتے ہوئے پہنچی. موسیٰ علیہ السلام جب دودھ نہیں پی رہے تھے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ هل ادلکم الی اہل بیت، میں تمہیں اہل بیت وہ گھرانہ بتاؤں جس کا یہ دودھ پی لے گا. تو اہل بیت سے مراد کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی اماں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ. تو ان کو بھی قرآن نے اہل بیت سے خطاب کیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں وَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ اپنے بچوں کو لے کر، آپ اپنی بیوی کو لے کے نکل جائیں، گو آپ کی بیوی نہیں بچے، وہ ہلاک ہونے والوں میں ہے، لیکن آپ نکل جائیں اور مڑ کے بھی نہ دیکھیں. تو أَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو وہاں بھی لفظ اہل کا ہے، اس سے مراد بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس 10 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد روانہ ہوئے اپنی بیوی کو لے کر، اور انہوں نے کچھ بکریاں بھی دی، ان کو کچھ مال بھی دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. راستے میں راستہ بھول گئے، شدید اندھیری رات ہے، شدید سردی ہے اور راستہ بھی بھول گئے. دور سے روشنی نظر آئی تو کہا قال لأہلہم امکثوا، اپنے اہل سے کہا کہ آپ ٹھہرے، تم لوگ یہاں ٹھہرو. انی آنست نارا، میں نے دور سے روشنی دیکھی ہے آگ کی، وہاں جاتا ہوں. ایک تو کچھ آگ لے آؤں گا تاکہ ہم کچھ لکڑیاں جلا کے سردی کو دور کر سکیں. دوسرا، آگ اگر جل رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی آدمی بھی ہوگا، شاید وہ ہمیں رستہ بھی بتلا سکے. تو وہاں بھی قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ اہل کا. قال لأہلہم امکثوا، اپنے اہل سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو اور انتظار کرو. تو معلوم ہوا کہ لفظ اہل بیت کا تعلق جو ہے وہ ازواج رسول پاک سے ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اچھا، اسی طرح یاد رکھیں گے یہ سارا جہاں سے ہم قرآن پڑھتے آ رہے ہیں، یہ سارا حکم اور ساری بازی عورتوں کے حضور کی بیویوں کے بارے میں. یا ایھا النبی قل لازواجک، بیویاں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، بیویاں، وان کنتن تردن اللہ ورسولہ، مراد کون ہے؟ بیویاں. یا نساء النبی، صراحت آ گئی، من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ، نساء النبی، ازواج النبی. اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں دوبارہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے حضور کی بیویاں. یعنی سارا قرآن دیکھتے آئیں، پورا رکوع جو ہے وہ تو ہے ہی سارا حضور کی بیویوں کے بارے میں. نساء النبی، ازواج النبی، نساء النبی. تو وہاں یہ کہنا کہ بیویاں نہیں ہیں اور صرف اولاد جو ہے وہ اہل بیت ہے، تو میرے خیال میں اس سے بڑی کم عقلی اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا، اب جناب اس کے بعد آتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ حکم کے حضور کی بیویاں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. سب خطاب حضور کی بیویوں کو. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اہل بیت سے مراد. اچھا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. تو سارا خطاب ازواج رسول کو ہے، سارا سیاق سباق ازواج رسول کے لیے ہے. تو ازواج رسول کو اہل بیت سے نکال دینا
تو یہ تو قرآن کی بھی تحریف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی بھی تحریف ہے. تو اس لیے ہمیں ثابت ہوا کہ ازواج نبی لفظ زوج نے جو ان کو شان بخشی ہے کہ نبی کا جوڑ، نبی کے متماثل، نبی کے متشابہ، یہ بھی مقام ہے امہات المؤمنین کا. اور یا نساء النبی کا خطاب یہ بھی مقام ہے امہات المؤمنین کا. آیت تخیر کے بعد ان کا اللہ کے نبی کو چن لینا یہ بھی مقام ہے ازواج نبی کا. اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ بھی وعدہ فرمانا کہ اگر تم لوگوں نے اعمال صالحہ کیے نوتیہا اجرہا مرتین، ہم تم کو ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے. وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. تو یہ تمام آیات کا تعلق جو ہے وہ ازواج رسول سے ہے، اہل بیت رسول سے ہے، امہات المؤمنین سے ہے رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین. اور اس کا کوئی عقل مند انکار نہیں کر سکتا. اب ایک اشکال ہے، اس کو سمجھیں. بعض شیعہ حضرات جو ہیں ان کو ایک اشکال ہے، اللہ عالم حقیقتاً یا ابداً کرتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ چلو ایک مسئلہ سمجھ نہیں آتا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہیں مسئلہ تو سمجھ آتا ہے لیکن نعوذ باللہ اس میں آدمی ابداً یعنی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا. ان کا اشکال یہ ہے کہ بھئی ہم مانتے ہیں کہ بھئی یہ سارے آیات جو ہیں امہات المؤمنین کے حق میں ہیں، ازواج رسول کے حق میں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو آیا ہے خطاب میں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم، تو انکنہ نہیں کہا گیا، وَيُطَهِّرَكُمْ، یہاں بھی یطہرا کنہ نہیں کہا گیا. جمع مذکر کا صیغہ آیا ہے تو اس میں حضور کی بیویاں کیسے آ گئی ہیں؟ تو جمع صیغہ ہی مذکر ہے. سب سے بڑا اشکال جو وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی اگر عورتیں تھیں تو جیسے باقی صیغے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جمع مؤنث کے صیغے ہیں، ابتدا سے لے کر کہ جیسے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اچھا امتعکن اسرحکن وان کنتن تردن اللہ ورسولہ. اسی طرح من یأت منکن بفاحشۃ من یقنط منکن، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، لیکن یہاں تو صیغہ بھی جمع مذکر کا ہے، وہ یطہرکم تطہیرا. تو اس سے حضور کی بیویاں کیسے مراد ہو سکتی ہیں؟ اگر حضور کی بیویاں تھیں، حضور کی ازواج مطہرات تھیں، تو یہاں بھی قرآن یہ کہتا وَيُطَهِّرُكُنَّ تَطْهِيرًا، یہاں بھی صیغہ جو ہے وہی جمع مؤنث کا آتا. تو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں. اب اس کا جواب سنیں کہ کبھی قاعدہ یہ ہوتا ہے شرعاً بھی قواعد میں بھی کہ اس کو کہتے ہیں تغلیباً. اب دیکھیں نا سارے قرآن میں مثلا قرآن کہے گا یا ایھا الذین آمنوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ نے فرمایا ایمان والو میرے مدنی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. تو کیا یعنی اس کا مطلب ہے کہ صرف مردوں کو حکم ہے عورتیں چیختی رہیں، عورتیں جو مرضی ہے کریں، یعنی وہ نبی سے بھی آواز اونچی کریں کوئی حرج نہیں. فلا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ نے فرمایا خبردار میرے پاک نبی کو اس طرح نہ پکارا کرو جیسے عام آدمی کو پکارتے ہیں یا محمد یا محمد یا محمد. ٹھیک ہے، ادب کرو، احترام کرو، اگر کوئی کام ہے انتظار کرو. جب حضور پاک اپنی مرضی سے توجہ فرمائیں پھر عرض کرو. یہ تھوڑا ہے کہ جا کے باہر سے پکارنا شروع کر دو. اچھا بظاہر تو یہ سارا حکم جو ہے مردوں کو ہے، اس کا مطلب ہے کہ عورتیں اگر پکاریں تو کوئی حرج نہیں، عورتیں حضور کے سامنے اگر شور کریں تب بھی کوئی حرج نہیں.
تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ قرآن میں جتنے احکام ہیں جب وہ مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے تو عورت خود بخود اس کے تابع ہو جاتی ہے، عورت جو ہے اس کے تابع ہو جاتی ہے کہ جب اللہ یہ احکام مردوں کو دے رہے ہیں، صاف بات ہے کہ عورتیں تو تابع ہیں، عورتیں تو ان سے ادنا درجے میں ہیں۔ جب اعلیٰ درجے والے کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب شور نہ کریں، اس کا مطلب ہے کمپاؤنڈر کرتا رہے، ان کا مطلب ہے کہ جن کا چپراسی ہے، گیٹ کیپر ہے، پی ایم ہے، وہ شور کرتا ہے، صرف ڈاکٹر کو روکا جا رہا ہے۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بڑے آدمی کو روکا جا رہا ہے، ایک بڑے لکھے آدمی کو روکا جا رہا ہے، ایک ذمہ دار آفیسر کو روکا جا رہا ہے، تو جو ادنا ہے وہ تو خود بخود اس میں مخاطب ہو گئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب جو ہے وہ بظاہر جو ہے مثلا مردوں کے لیے ہے، لیکن عورتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے تغلیباً۔ تو اس لیے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باعتبار قرآن میں آتا ہے لفظ اہل البیت، تو اہل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ طہرکم تطہیرا کا صیغہ استعمال کر دیا گیا، تو یہ تو ہوتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر صرف اس صیغے کی، تو اگر آپ بی بی فاطمہ کو اہل بیت سے نکالنے پہ راضی ہو جائیں تو پھر ہم امہات المومنین کے بارے میں غور کریں گے۔ اللہ کے بندے اگر ایک صیغے کی وجہ سے نکالنا ہے تو بی بی فاطمہ بھی تو پھر عورت ہے، تو ان کو کیسے شامل کریں گے آپ اس لفظ میں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ محض ایسے اعتراضات ہیں جیسے بعض اوقات دیکھتے ہیں آپ نے سنا ہوتا ہے کہ مثلا ایک اپیل آتی ہے سیشن کورٹ کی، ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ کی اپیل آتی ہے سپریم کورٹ میں، تو وہ وکلاء کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو ٹیکنیکل دیکھا جائے گا کہ کیا اس میں کوئی قانونی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی، باقی حق نہ حق کا معاملہ تو چھوٹی عدالتوں میں ہوتا ہے، یہ ہمارا تھوڑا کام ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے آپ حق پہ ہیں کہ نہیں۔ حق نہ حق کا معاملہ ہمارے پاس ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ ماتحت عدالت نے جو سماعت کی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیکنیکل غلطی تو نہیں کی، ہمارا کام صرف یہ دیکھنا ہے، باقی حق نہ حق شہادتیں گواہیاں یہ تو مقامی عدالت کا کام ہے، جس نے پہلے سے کیس سنا ہے اس کا کام ہے کہ وہ ثابت کرے کہ حق کس کا ہے، وہ ثابت کرے کہ ملزم کون ہے، وہ ثابت کرے کہ بے گناہ کون ہے۔ اس لیے ہمیشہ بہرحال اس بات کو سامنے رکھیں۔ تو اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ نساء النبی بھی حضور کی بیویاں ہیں، ازواج النبی بھی حضور کی بیویاں ہیں، اہل بیت نبی بھی حضور کی بیویاں ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی شان ہے۔ اچھا یاد رکھیں لفظ ہے نا یذہب عنکم الرجس، تو رجس جو ہے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، رجس کا معنی بت بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اللہ نے فرمایا رجس سے بچو، کیا اوثان بت پرستی سے بچو، تو رجس کا معنی بت پرستی۔ اچھا رجس کا معنی عذاب بھی ہے، تو یہاں جو مراد ہے کہ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، اللہ چاہتے ہیں کہ حضور کی بیویوں کا مقام، حضور کی بیویوں کی عفت و عصمت و عزت و عظمت اتنی ہو جائے، اس مقام پہ آ جائیں کیونکہ وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے گھر میں رہنے والیاں ہیں، اس لیے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، حضور کی بیویاں تم اس بات کو سوچو، اس بات پہ غور کرو کہ تم تو ان گھروں میں ہو جس میں اللہ کا قرآن اترتا ہے، جس میں جبریل آتا ہے، جس میں وحی آتی ہے، جس میں اللہ کا پیغمبر آ کے تمہیں اللہ کی آیات سناتے ہیں، اور وہ آیات اترتی بھی تمہارے گھروں میں ہے اور تمہیں دانائی کی باتوں کی تعلیم دیتی ہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ اپنی مخلوق پہ لطف فرمانے والے ہیں، ان کے احوال کو جاننے والے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ جاننے والے بھی ہیں
اللہ لطف و کرم کے مالک بھی ہیں، تو انہوں نے حضور کی بیویوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چن لیا ہے، تو معنی یہی ہوتا ہے کہ ان کا مقام عظمت اتنا بلند تھا کہ اس سے اور کوئی بہتر عورتیں دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے علماء نے استدلال کیا ربہ ان طلقکن یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو اللہ بدل دیں تم کو اور تم سے بہتر بیویاں حضور کو دے دیں، لیکن نہیں بدلی۔ اس سے مفسرین نے استدلال کیا کہ معلوم ہوا اس سے بہتر دنیا میں عورتیں تھی ہی نہیں، اگر اس سے بہتر کوئی عورتیں ہوتی تو اللہ بدل دیتے نا اپنے نبی کے لیے۔ جب نہیں بدلی ہے تو معلوم ہوا کہ ساری کائنات میں اگر بہتر کوئی عورت تھی تو وہ ازواج رسول اللہ تھی، وہ اہل بیت رسول اللہ تھی، اس لیے اللہ نے ان کو نہیں بدلا۔ بلکہ شریعت میں امت کو بدلنے کا حق ہے، اللہ نے اپنے نبی کو روک دیا کہ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن، کہ اللہ نے فرمایا کہ اب ان کے بعد آپ کے لیے کوئی اور نکاح کرنا بھی جائز نہیں۔ اچھا، ان کو چھوڑ کے کوئی عورت بنے کو طلاق دے دو اور وہ بھی جائز نہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے وہ کتنی حسین ہو، کتنی جمیل ہو، کتنی پاک باز ہو، لیکن میرا نبی اب ان کو ہم نے تیرے گھرانے کے لیے مختص کر دیا اور تجھے بھی ان کے لیے پابند کر دیا ہے۔ تو یہ مقام اگر ملا ہے تو ازواج رسول اللہ کو ملا ہے کہ ان کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو مزید نکاح کرنے سے بھی منع کر دیا۔ اچھا، صرف نکاح سے منع نہیں کیا بلکہ یہ حکم بھی دے دیا کہ مثلاً ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں، کوئی جھگڑا ہو گیا، حالات ہو گئی، ایک بیوی کو طلاق دے دی، اس کے بدلے میں اور شادی کر دی، اللہ نے فرمایا میرے نبی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ان میں سے کسی کو چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں کوئی اور بیوی لے آئے، نہیں، بس اب ان کو ہم نے آپ کے لیے چن لیا ہے اور آپ کو ہم نے ان کے لیے چن لیا ہے۔ یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ازواج رسول کو مقام دینا تھا وہ کسی کو نہیں ملتا۔ اب اس مسئلے کے بعد یاد رکھیں ایک اور چھوٹا سا مسئلہ ہے جس پہ میں عرض کر دوں تاکہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق بخشی تو اب آنے والے دروس میں ہم ابتدا کریں گے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ میرے آقا کی سب سے پہلی بیوی بھی سیدہ خدیجہ ہیں، سب سے پہلی مومنہ بھی سیدہ خدیجہ ہیں، مسلمہ بھی سیدہ خدیجہ ہیں، محسنہ بھی سیدہ خدیجہ ہیں انشاءاللہ۔ تو اب ایک مسئلہ باقی رہ گیا، تعدد ازواج، کہ حضور نے اتنی بیویاں کیوں کی؟ اس پر دشمنوں نے بے انتہا زیادتی سے کام لیا، جیسے مستشرقین میں سر ولیم میور ہے، اسی طرح گبن ہے، اسی طرح فلپ شاپ ہے، آرے نکلسن ہے، یہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی تعدد ازواج کے بارے میں اپنی کتابوں میں زہر اگلا۔ اچھا، پھر نام نہاد مسلمانوں میں سلمان رشدی ہے، اس نے بھی ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے انتہا زہر اگلا۔ لیکن بات یاد رکھیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ محض الزام برائے الزام لگا، اگر ہم حقیقت پہ نظر ڈالیں تو دیکھیں کہ ریحان البیرونی جو ہیں، جنہوں نے پورے ہند کی اتنی بڑی سیاحت کی، اتنے بڑے سفر کیے اور پھر ایک بڑی انہوں نے تحقیقی کتاب لکھی، ابو ریحان البیرونی نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے مال الہند۔ اس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ ہندو دھرم میں بھی ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا رواج ہے،
اسی طرح انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کا جو سب سے مثلاً اوتار کے درجے پہ ہیں کرشن، اس کی بھی کئی سینکڑوں بیویاں۔ اسی طرح ہندو دھرم میں بھی، بلکہ ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ جو برہمن ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، جو کھتری ہیں وہ 3 کر سکتا ہے، جو ویش ہیں وہ 2 کر سکتے ہیں، جو شودر ہیں وہ 1 کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاں قومیں ہیں، طبقات ہیں، سب سے اعلیٰ قوم ان کے ہاں برہمن ہے، اس کے بعد جو ہے کھتری ہیں، اس کے بعد ویش ہیں، اور سب سے نیچ قوم ان کے نزدیک شودر ہیں۔ تو وہ بھی انہوں نے بھی اس بات کا باقاعدہ کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ برہمن تو 4 بیویاں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سابقہ مذاہب جتنی گزرے ہیں، آپ انسائکلوپیڈیا بٹانیکا جو ہے اس میں آپ دیکھیں، ایک ڈاکٹر مردک جو ہے اس نے 1949 کی، وہ ماہر انسانیات، ماہر لسانیات نہیں، انسانیات، اس نے کہا کہ میں نے تحقیق کی ہے کہ تقریباً 450 قومیں ہیں دنیا میں، یعنی انسانوں میں 450 قومیں ہیں، جن میں 415 کے اندر تعدد ازواج ہے کہ وہ زیادہ شادیاں کرتے ہیں، اور ان میں یہ عیب نہیں شمار ہوتا، یعنی 400 میں سے 450 میں سے 415 قومیں جو ہے وہ تعدد ازواج کی قائم۔ اچھا، اسی طرح اب ہم اسلام میں دیکھتے ہیں تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تو ماشاءاللہ 700 کے قریب بیوی ہیں، سیدنا داؤد علیہ السلام کی کئی بیویاں۔ اسی طرح جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویوں کا ذکر جو ہے وہ تو باقاعدہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتا ہے، ام اسماعیل اور بی بی ام اسحاق، یعنی بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ، جن کا صحیح روایات سے ایک کے بطن سے اللہ نے ام اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایک کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، حضرت اسحاق سے پھر حضرت یعقوب پیدا ہوئے، حضرت یعقوب سے پھر حضرت یوسف پیدا ہوئے، سارے نبی، اور اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں اللہ نے ایک نبی رکھا جو سب سے افضل، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اچھا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی بیویاں بھی، تو اگر سارے انبیاء علیہ السلام کی بیویاں تھیں، اور ہر مذہب میں، ہر یعنی یہودیت میں، عیسائیت میں، ہندو دھرم میں، اسی طرح بدھ مت میں، جین مت میں، اور تمام مذاہب میں اگر تعدد ازواج ہے تو صرف پھر حضور پہ اعتراض کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں، یا تو حضور کی بات نرالی ہوتی کہ جی پہلے کسی نبی کی اور بیویاں نہیں، تو بھئی اللہ کے نبی نے اتنی بیویاں کیوں کر لی؟ تو اگر ہر دور میں ہر پیغمبر کے گھر میں زیادہ بیویاں تھیں، اچھا پیغمبر اسلام کے علاوہ یعنی بعض جو شخصیات گزری ہیں جن کو اوتار کا مقام دیتے ہیں، ان کی بھی کئی بیویاں تھیں، بعض لوگ جو ہیں بڑے بڑے اپنے اپنے مذاہب کے بڑے قداور لوگ گزرے ہیں، ان کی بھی متعدد بیویاں تھیں، تو حضور کی بیویوں پہ اعتراض کرنے کا کسی کو کیا حق؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ زیادہ بیویوں کا ذکر کر کے دشمن یہ تاثر دیتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کے نبی میں نعوذ باللہ یعنی جنس کی زیادہ خواہش تھی، اس لیے تو آپ نے اتنی عورتیں رکھی۔ تو اگر ان کے اس اعتراض کو سامنے رکھا جائے اور پھر حیات رسول پاک پہ عملاً اور نظر رکھی جائے، تو اب آپ غور کریں کہ حضور کی سب سے پہلی بیوی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ۔ اور جب حضور کی شادی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنا ہے؟ 25 سال، این جوانی، اور پہلی بیوی کی عمر کیا ہے؟ 40 سال، اور اس کے 2 شوہر پہلے جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں،
یعنی سیدہ خدیجہ کے 2 خاوند پہلے فوت ہو چکے ہیں اور دونوں سے اولاد ہے، یعنی بیوہ ہے، صاحب اولاد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں اتنی بڑی ہے کہ کہاں 25 سال اور کہاں 40 سال. اور آج بھی آپ کتابیں اٹھا کے طب کی دیکھ لیں کہ گرم ملک کے رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر 40 سال کے بعد عورت کا کیا حیثیت رہ جاتی ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پھر حضور نے کوئی تمنا نہیں کی، حضور نے کوئی کنواری لڑکی کی تلاش نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اہل مکہ نے آ کے خود پیشکش کی کہ یا رسول اللہ دنیا چاہیے، ہم دنیا دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو مکے کی سرداری چاہیے، ہم آپ کو مکے کا متفق علیہ سردار ماننے پہ تیار ہیں، اور اگر حضور آپ کو کسی گھرانے کی کسی لڑکی سے شادی چاہیے تو آپ ہاتھ رکھیں، مکے کی ہر گھرانے کی بیٹی آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. لیکن حضور نے شادی نہیں کی. تو نعوذ باللہ اگر حضور میں یعنی جنسی خواہشات پر نعوذ باللہ اتنا زور تھا تو حضور سب سے پہلی بیوی وہ کرتے جس کی عمر 40 سال ہو اور 2 خاوند اس کے فوت ہو چکے ہوں، ان میں سے بھی اولاد ہو، اور پھر نکاح کا پیغام بھی اس نے بھیجا. حضور صلی اللہ. اچھا اب جناب ٹھیک ہے شادی ہو گئی، لیکن شادی ہونے کے بعد دیکھیں کہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی. 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے 13 سال بعد حضور مکے میں رہے. یعنی آپ کی عمر کتنا ہوگی؟ 53 سال. تو اب جب حضور کی شادی ہوئی تھی تو کتنی عمر تھی؟ 25 سال. اب جب آپ کا ہجرت کا وقت آیا تو عمر مبارک کتنا تھی؟ 53 سال. تو آپ خود اندازہ کریں کہ 25 سال سے زیادہ صرف ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزار دینا، کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو نعوذ باللہ جنس کی خواہش تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی خواہش تھی، یعنی ان کو تو اپنی عفت و عصمت کا اتنا کنٹرول تھا کہ حضور نے پھر دوسری بیوی کی خواہش ہی نہیں. اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور جب سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی حضور ہجرت فرما گئے. ہجرت کے 2 سال بعد جو ہے سیدہ عائشہ سے شادی ہوتی ہے. اور پھر اس پہ بھی نظر ڈالیں کہ وہ شادی حضور نہیں فرماتے، وہ تو اللہ کا حکم ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بی بی زینب سے شادی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تاکہ ایک رسم جاہلیت کو ہمیشہ کے لیے مٹایا جائے. کہ عرب کے اندر ایک رواج تھا، اگر وہ کسی بندے کو کہہ دیتے تھے کہ تم میرے بیٹے ہو، میرے متبنہ ہو، اپنا بیٹا بنا لیتے تھے، تو اس کی بیوی کو بھی اپنے لیے وہ حرام سمجھتے تھے کہ ہمارے بیٹے کی بیوی ہے، ہماری بہو ہے، بہو ہمارے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہے، چاہے وہ بیٹا چھوڑ بھی دے. تو اب حضرت زید نے جب طلاق دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی زینب کے ساتھ نکاح کا فیصلہ کیا. تو خود اللہ نے قرآن میں فرما دیا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، ہم نے تیرا نکاح کیا محمد مصطفیٰ. یہ تو اللہ کی طرف سے نکاح. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ام حبیبہ جو ہے وہ ہجرت کر کے جب جاتی ہیں تو ان کے شوہر کافر ہو گئے، اس کے بعد وہ مر گئے. اب ایک عورت ہے وہ اسلام کے لیے مکہ چھوڑ رہی ہے، وہ اتنی قربانی دے رہی ہے، وہ حبشہ جا رہی ہے، لیکن اس کا شوہر جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کا شوہر پھر مر جاتا ہے، وہاں وہ بیوہ ہو جاتی. اب حضور نے نجاشی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ چونکہ اس کے حالات کا تقاضا یہ ہے، اور پھر وہ عام عورت بھی نہیں، وہ ابو سفیان کی بیٹی ہے. ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. ابو سفیان جو ہے عبد المطلب کی اولاد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، نجاشی نے حضور کا اکرام سے نکاح کیا اور حق المہر ادا کی اور آپ کی محترمہ بی بی کو وہاں سے بھیجا. اور پھر اس نے شادی میں حکمت دیکھیں کہ جب ابو سفیان، اور ابو سفیان اس دور میں حضور کا سب سے بڑا مخالف ہے، اسلام کا سب سے بڑا مخالف ہے، اور ہر جنگ میں ابو سفیان آگے ہے. لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح ہو گیا ہے
تو کہتا ہے کہ ھذا فعل لا یجدع انفہ، کہ یار محمد مصطفیٰ تو اتنا بڑا مرد ہے کہ اس کی ناک کو اب نہیں جھکا سکتا ہے، کہ ہم تو اس سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اللہ نے اس کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ میری بیٹی اس کی بیوی بن گئی، اب ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا۔ اس کے بعد تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ابو سفیان نے پھر حضور کے سامنے مقابلہ نہیں کیا، کافر مجبور بھی کرتے رہے اور آ بھی جاتے تھے ظاہر میں، لیکن ٹال جاتا تھا، موقع دیکھ کے ہٹ جاتا تھا، رک جاتا تھا کہ اب میں کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اسی طرح بی بی صفیہ کا آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تفاصیل میں ہم پڑھیں گے، بی بی جویریہ کا آپ دیکھیں تو یہ سارے نکاح جو ہیں یہ تو حکم خدا بندی سے ہیں، حکم الہی سے ہیں، منشاء خدا بندی سے ہیں، اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی خواہش نفسانی کا کوئی واسطہ بھی نہیں، کوئی سابقہ بھی نہیں کہ ایک پیغمبر اپنی عین عنفوان شباب کی زندگی جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزار دیتا ہے، اور جب حضور خود بوڑھے ہو جاتے ہیں تو آخری 5 سالوں کے اندر ساری بیویاں جمع ہوتی ہیں۔ اور دوسری وجہ دیکھیں کہ حضور کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا، کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب جب اللہ کے نبی کے بعد نبی نہیں آئے گا تو وہ کام اللہ کیسے لیں گے؟ اس لیے روایات میں آیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، حضور نے فرمایا اب اللہ میری امت کے علماء سے وہ کام لیں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء سے لیا گیا، کیونکہ میرے بعد تو نبی کوئی نہیں، خاتم النبیین۔ اور اس کا ترجمہ بھی حضور نے خود فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب حضور کے بعد نبی نہیں، حضور کی شریعت دین اسلام بھی قیامت تک، نبوت اور رسالت بھی قیامت تک، تو اب کون اس کو چلائیں گے؟ آیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ عالم جو ہے وہ نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ تو اب حضور کی زندگی کا ہر عمل، آپ کا ہر قول، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور پاک کی زندگی جو ہے ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے قدوہ ہے۔ اب حضور کا قول ہو، حضور کا عمل ہو، حضور کا سونا، حضور کا لیٹنا، حضور کی آئلی زندگی، حضور کی داخلی زندگی، حضور کا رات کو جاگنا، حضور کا تہجد پڑھنا، حضور کا اپنی بیویوں سے حسن معاشرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بحیثیت ایک نبی ہیں، وہاں بحیثیت ایک باپ، وہاں بحیثیت ایک شوہر، وہاں بحیثیت ایک قائد، وہاں بحیثیت ایک سپہ سالار، وہاں بحیثیت ایک بادشاہ، ہر عمل جو ہے وہ حضور کا نمونہ ہے۔ تو اب جو گھریلو زندگی ہے وہ ہمیں کون بتائے گا؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2000 سے بھی زیادہ روایات ہیں احادیث رسول کی، یعنی اللہ نے کتنا بڑا کام لیا ہے کہ 2010 بعد نے کہا اس سے بھی زیادہ ہے کہ جنہوں نے 2000 سے زیادہ حدیثیں حضور کی سن کے محفوظ فرما کے امت کو پڑھا دی۔ اب حضور جب اپنے گھر میں ہیں تو کس سے پوچھیں گے کہ حضور کیسے سوتے ہیں؟ حضور سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کا کیسے خیال رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں ہوں تو کس طرح آپ کا عمل ہوتا؟ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ بی بی ام سلمہ کی روایات، اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات، کہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ جو ہیں وہ آگے دروازے پہ بیٹھتے اور امہات المومنین پردے کی دوسری طرف ہوتی اور وہ آگے پوچھتے کہ اماں ہمیں فلاں مسئلہ بتائیں، ہمیں فلاں مسئلہ بتائیں، ہمیں فلاں مسئلہ بتائیں، ہمیں فلاں مسئلے کے بارے میں تعلیم دیں۔ تو یہ سارا علم جو قیامت تک کے لیے پھیلانا تھا،
اس لیے اللہ نے حضور کے گھرانے میں ایسی بیویاں چن کے بھیجی کہ جو حضور کے ہر عمل کی نگران ہوں، ہر عمل کو یاد رکھنے والی ہوں، ہر عمل کی اتباع کرنے والی ہوں، اور ہر فرمان کو آگے حضور کی امت تک پہنچانے والی ہوں۔ اب دیکھیں بعض مسائل ہیں، حیض کے مسائل ہیں، نفاس کے مسائل ہیں، ولادت کے مسائل ہیں، رضاعت کے مسائل ہیں، یہ ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق عورتوں سے۔ تو اس لیے یہ حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور پھر جتنے نکاح ہیں ہر نکاح کے پیچھے ایک حکمت، حضور کی اس میں کوئی خواہش نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کوئی تمنا نہیں، صرف ایک حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کی تبلیغ کا کام لینا، اللہ تبارک و تعالی نے قبائل سے صلح کا کام لینا، اللہ تبارک و تعالی نے کسی قوم کو شرف اسلام سے نوازنا، اللہ تبارک و تعالی نے کسی قوم کو حضور کے گھر میں ان کی خاندان کی ایک بیٹی کو بھیج کے شرف عزت بخشنا ہے۔ تو یہ سارا نظام جو ہے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حضور نے بی بی عائشہ کے بارے میں رائے لی تھی تو انہوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، کیا یہ شادی آپ نے کی ہے یا حکم الہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ حکم خدا بندی ہے۔ تو ہم نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کے لیے اچھی بیوی نہیں چنی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تو یہ عظمت اور یہ شان اور یہ رفعت جو ازواج رسول کو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا ہے۔ اور پھر یہ اس دور کے لوگ ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حضور نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اور پھر میرا زمانہ بھی وہ زمانہ جو حضور کے بالکل قریب ہو۔ اسی لیے ایک عالم فرماتے تھے، وہ کہتے بھی عقیدہ تو ہمارا یہی ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر عمر افضل ہیں، لیکن اگر ہم قریب سے دیکھیں تو جو شان بیویوں کو ملی ہے وہ ابو بکر عمر کو بھی نہیں مل سکتی۔ جو بے تکلفی ایک بیوی کی اپنے خاوند سے ہوتی ہے، جو اتصال ایک بیوی کا اپنے خاوند سے ہوتا ہے، وہ ابو بکر سے تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی ازواج رسول امہات المؤمنین کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا آپ نے کہا کہ 500 سال کا سفر ہے، یہ میں نے نہیں کہا، حدیث میں ہے، مسیرت 500 اعوام۔ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ جو ہے 500 سال، یعنی اگر کوئی پیدل چلے، ورنہ اگر اس کو پیدل کے بجائے سواری پہ لے آئیں، سواری کے بجائے تیز رفتار ہوائی جہاز لے آئیں، ہوائی جہاز کو چھوڑ کے براق کو لے آئیں، براق کو لے کے معراج والی سیڑھی کو لے آئیں تو منٹوں میں بھی طے ہو سکتا ہے۔ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے تو ایک قدم ان کا زمین پہ ہوتا تھا اور پہلا آسمان پہ ہوتا تھا۔ تو یہ تو مشکل۔ اچھا، اب وہ کہتا ہے کہ جی دو زمینوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، صرف اتنا آتا ہے قرآن میں کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ جیسے آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ کیا ان کے طبقات میں بھی فرق ہے یا طبقات متصلہ ہیں؟ اس کے بارے میں جب قرآن و حدیث کوئی بات نہ بتائیں تو ہم خود تو نہیں کہہ سکتے۔ بارش کے وقت ضحیٰ کی نماز پڑھ سکتے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بارش میں نماز پڑھنا کون سا منع ہے بھائی؟ ویسے ایک مسئلہ سمجھیں کہ بارش کے وقت میں اگر فرض نماز کا وقت ہو تو ہمیں اسلام رعایت دیتا ہے کہ مسجد کے بجائے ہم گھر میں جماعت کر لیں، لیکن یہ تو نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھیں۔ وہ تو اسلام نے ہمیں رعایت دی۔ حضور فرماتے تھے اعلان کر دو صلوا فی رحالکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو تاکہ کوئی آدمی پھسل نہ جائے، کوئی گر نہ جائے، کسی کو چوٹ نہ لگ جائے۔ راستے ٹھیک نہیں ہوتے تھے، آنے جانے کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہوتا تھا، کپڑوں پہ مٹی کیچڑ آتی تھی، تو اسلام نے رعایت بخشی۔ لیکن اگر آدمی محفوظ ہے، ٹائم ہے، جو مرضی ہے پڑھے۔
ایک آدمی تھا جو اپنا حج کرنے کے لیے آیا اور اس شخص نے ایک بندہ مر گیا تھا اس کی بھی نیت کر لی. تو اب کیا ہوگا؟ اس کا حج ہوگا یا اس کا ہوگا؟ اگر اس کا پہلا حج ہے، ہاں اس کا پہلا حج تھا، اس کا پہلے اپنا ہوگا. جب اپنا ہوگا تو پھر ہمسائے کو کھانا کھلائے گا نا، آپ ہی بھوکا ہو تو کسی کو کیا دے گا؟ تو بہرحال پہلا حج تھا اس کا، تو لہذا یہ پہلا اس کا اپنا ہوگا. اب میت کے لیے دوبارہ آ کے کریں. کہتے جی کہ یہاں کے مدارس میں لڑکیوں کو سر کھولنے پر مجبور کیا جاتا ہے. کون کہتا ہے؟ کون سے مدارس میں؟ یہاں عرب مدارس میں تو ایسا تصور ہی نہیں. ہماری اپنی بچیاں پڑھتی ہیں، ان کو تو کبھی کسی نے نہیں کہا. باقی آپ کے اپنے کوئی مدارس ہوں تو اللہ کو پتہ ہے. آپ کے مدارس تو پھر آپ جیسے ہم جیسے مدارس، ان میں تو پتہ نہیں کیا کیا سکھایا جاتا ہے. اللہ ہدایت دے، بس دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. کہتے جی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھئی چونکہ وہاں مرد تو ہے کوئی نہیں، لہذا پھر سر کھولنے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو قاعدہ نہیں کہ مرد نہ ہو تو سر کھول لو، یہ تو کوئی قاعدہ نہیں. تو مرد وہاں کوئی نہیں تو پھر قمیض پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ کوئی عقل ہے؟ اس سے بڑی بےہودگی والی کوئی بات ہو سکتی؟ اللہ کے بندے، حجاب کا تو اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بلا وجہ کوئی عورت کسی عورت کے بدن کو بھی نہیں دیکھ سکتی. حتیٰ کہ فقہاء نے تو اتنا لکھا ہے کہ ولادت جو ہے یہ موت و حیات کا وقت. جب عورت کی ولادت ہوتی ہے زندگی موت کی بات ہوتی ہے. اس وقت بھی فقہاء نے پابندی لگائی ہے کہ لیڈی ڈاکٹر عورت پہ کپڑا ڈالے اور صرف اتنا حصہ جسم کا کھولے جتنا ضرورت ہو. یہ نہیں ہے کہ سارے کپڑے اتار کے اس کے ایئر کنڈیشن کمروں میں لٹا دو جیسے آج کل ششر ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے جی کہ آج کل جگہ جگہ یہ چسپاں کیا ہوا نظر آ رہا ہے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. تو یہ یا رسول اللہ لکھنا درست ہے؟ یہ تو نقل ہے. جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہم تھوڑا کر رہے ہیں، ہم تو اس لفظ کو نقل کرتے ہیں جو معراج کی رات اللہ نے فرمایا تھا کہ النبی نے فرمایا عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ نے کہا والسلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ. تو ہم تو اس کلمات کو نقل